السلام علیکم دوستو، تذکرہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو دبا دیں، شکریہ۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک جتنی بھی حکومتیں آئیں، چاہے وہ فوجی حکومتیں ہوں یا سول حکومتیں، سب نے اپنے مخالفین پر طاقت کا استعمال کرنا مناسب سمجھا، بجائے اس کے کہ بات چیت سے مسئلہ حل کیا جائے۔ آپ اس کو پاکستان کی خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہ پاکستان میں سول حکومتیں ہمیشہ سے کمزور تھی، اسی لیے وہ اپنے سیاسی مخالفین پر کوئی ملٹری آپریشن نہ کر سکی، مگر اپنے سیاسی مخالفین سے جیلوں کو خوب بھرا گیا۔ اس کے برعکس پاکستان میں فوجی حکومتیں ہمیشہ سے مضبوط آئی ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ بات چیت سے مسئلے کو حل کرنے کی بجائے ملٹری آپریشن کو زیادہ ترجیح دی۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی ایک پرانی ویڈیو میں 71 کی جنگ کا پورا احوال بیان کیا تھا کہ وہ جنگ بھی ایک سیاسی اختلاف سے شروع ہوئی تھی۔ اسی طرح اس کے بعد ہم نے لال مسجد آپریشن کا اور پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں اس طرح کے مختلف کام ہوئے جو کہ ایک سیاسی نوعیت کے معاملے تھے، جن میں طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کی آوازوں کو دبا دیا گیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ 26 اگست 2006 کو پیش آیا، جب پاکستان میں ایک فوجی حکومت کوہلوں کی حسین وادیوں پر آفت بن کے ٹوٹی، جہاں پر ایک 70 سالہ بوڑھا شخص اپنے ہاتھ میں عصا تھامے اپنے قبیلے اور دیگر بلوچ نوجوانوں کے ہمراہ اپنی ہی سرزمین پر ایک پناہ گزین سی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ ہم پر جنگ مسلط کی گئی ہے اور ہم اس سرزمین اور اس کے وسائل کے مالک ہیں، ہمیں یہ پورا اختیار حاصل ہے کہ ہم اپنے دفاع کو محدود وسائل کے ذریعے یقینی بنائیں۔ یہ شخص تھے نواب محراب خان کے بیٹے اور بلوچستان کے ایک بڑے قومی رہنما نواب اکبر خان بگٹی۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈیرہ بگٹی میں پیش آنے والا واقعہ اور نواب اکبر بگٹی کی شہادت میں کیا صرف جنرل پرویز مشرف ہی قصوروار تھے یا دونوں اطراف سے غلطیاں کی گئی اور دونوں ہی اطراف اس کی قصوروار تھی۔ اب بات کرتے ہیں نواب اکبر خان بگٹی کی سیاسی اور ذاتی زندگی کے حوالے سے۔ نواب اکبر خان بگٹی 12 جولائی 1927 کو بارکھان حاجی کوٹ میں پیدا ہوئے۔ نواب صاحب کے بچپن کا نام شہباز خان تھا۔ ابتدائی تعلیم ڈیرہ بگٹی سے حاصل کی، بعد میں ان کے والد محراب خان نے ایچسن کالج میں ان کا ایڈمیشن کروا دیا۔ وہ ابھی زیر تعلیم تھے کہ 1939 میں ان کے والد صاحب وفات پا گئے۔ نواب اکبر بگٹی نے سرداری کی ذمہ داری سنبھالی اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1944 میں باقاعدہ سردار کی حیثیت سے فعال ہو گئے۔ 28 نومبر 1946 کو مری بگٹی قبیلے کے دو سردار دودہ خان مری اور نواب اکبر بگٹی نے ایک درخواست کے ذریعے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے قبائلی علاقے بھی قلات فیڈریشن میں شامل ہونے چاہیے، کیونکہ اس وقت بلوچستان کے دو حصے تھے، قلات اور برٹش بلوچستان۔ اکبر بگٹی کو ابتدائی دنوں میں سیاست کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن 1947 میں برطانیہ کے زیر اہتمام بلوچستان کے پاکستان یا انڈیا میں شمولیت کے سوال پر جو محدود ریفرینڈم ہوا، اس میں انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد 1958 میں ضمنی الیکشن جیت کر حکومت کا حصہ بنے۔ ملک فیروز خان نون کی کابینہ میں بحیثیت نائب وزیر دفاع شامل رہے، اس عہدے پر 1 سال تک فائز رہے۔ اس کے علاوہ وہ داخلہ کے وزیر مملکت بھی رہے۔ مختصر وزارت کے دوران ان کا واحد اور بڑا کارنامہ گوادر کی مسقط سے خریداری تھا۔ ایوب خان کے دور حکومت میں نواب اکبر بگٹی زیادہ تر وقت جیل میں ہی رہے۔ پہلے ان پر منشیات فروشی کا الزام لگا کر گرفتار کیا گیا، اس کے بعد وہ الزام ثابت نہ ہوا تو ہیبت بگٹی کے قتل کا الزام ان پر لگا دیا گیا۔ اس کے بعد صدارتی الیکشن میں نواب اکبر بگٹی نے محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کی۔ ڈیرہ بگٹی سے ایوب خان کو 100% ووٹ ملے۔ اس کے بعد نواب اکبر بگٹی کو پھر سے گرفتار کر لیا گیا اور ان پر بغاوت اور قتل کا الزام لگایا گیا۔ نواب اکبر بگٹی صاحب کو سینٹرل جیل کراچی 1 کلاس وارڈ نمبر 19 میں رکھا گیا۔ نواب اکبر بگٹی کے بیٹے جمیل بگٹی کے مطابق وہ 10 سال کے تھے جب 1959 میں ان کے والد کو پہلی بار جیل بھیجا گیا۔ پھر ایوب خان کے 10 سالہ دور میں ان کے مطابق ان کے والد صاحب 8 سال مختلف جیلوں میں رہے۔ یوں ہم نے ایک طرح سے سارا پنجاب گھوم لیا تھا، کبھی ساہیوال اور کبھی فیصل آباد لے جاتے تھے۔ ایوب خان کے زمانے میں گرمیوں میں قیدیوں کو ملتان اور سبی میں رکھا جاتا تھا، جبکہ سردیوں میں انہیں کوئٹہ جیل بھیج دیتے تھے تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچے۔ جنرل ایوب خان کے دور میں نواب اکبر بگٹی پر سیاست میں حصہ لینے پر پابندی عائد تھی، اسی وجہ سے وہ 1970 کا الیکشن نہ لڑ سکے، مگر ان کی ہنگامہ خیز سیاسی زندگی کا آغاز 1 یونٹ ٹوٹنے اور 1970 کے عام انتخابات سے ہوا،
جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا مغربی پاکستان کی حکمران اشرافیہ نے 1970 کے عام انتخابات کے نتائج قبول کرنے سے اور اقتدار بنگالیوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو نواب اکبر بگٹی ایک بلوچ قوم پرست رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں نواب اکبر بگٹی کو بلوچستان کا گورنر مقرر کیا گیا اور وہ 10 ماہ تک اس عہدے پر رہے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو سے اختلاف کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا اور گھر جا کر بیٹھ گئے۔ 1980 میں نواب اکبر بگٹی نے سیاسی حکمت عملی کا انوکھا اور منفرد طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے ضیاء الحق کی ماشاء اللہ کی حکومت پر سیاسی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اور ضیاء کے دور میں اردو بولنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ہر جگہ اپنی مادری زبان میں تقریریں کی۔ پھر 1988 کے عام انتخابات میں نواب اکبر بگٹی نے آزادانہ طور پر حصہ لیا۔ انہوں نے بلوچ نیشنل الائنس کی رہنمائی کی اور انتخابات میں کامیابی کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی مقرر ہوئے۔ 1992 میں نواب اکبر بگٹی کے بیٹے کو کوئٹہ میں قتل کر دیا گیا، جس کے بعد انہوں نے وقتی طور پر عملی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس دوران ان کا زیادہ تر وقت اپنی لائبریری میں گزرتا تھا۔ اس کے بعد 1997 میں نواب اکبر بگٹی نے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑا اور وہ جیت کر باقاعدہ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہو گئے۔ 2005 اور 2006 میں نواب اکبر بگٹی اور مشرف حکومت کے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ بگٹی صاحب سوئی اور ڈیرہ بگٹی کے سرکاری منصوبوں میں اہل علاقہ کی شمولیت چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اداروں میں نوکریاں مقامی افراد کو ملے۔ فوجی چھاونی ڈیرہ بگٹی اور سوئی کے مقام سے ختم کی جائے۔ 1 سال کے دوران انہوں نے کئی بار مرکزی حکومت کے نمائندوں سے مذاکرات بھی کیے جو ناکام رہے۔ بلوچستان کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر بگٹی قبیلے کو ویسے ہی تحفظات تھے جیسے سی پیک پر خیبر پختونخوا کو تحفظات تھے، مگر سی پیک کے وقت جمہوری حکومت موجود تھی تو یہ تحفظات APC بلا کر بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر 2006 میں جنرل مشرف اقتدار میں تھے اور وہ مذاکرات سے زیادہ طاقت پر یقین رکھتے تھے۔ اسی کشمکش کے دوران ڈاکٹر شازیہ کا واقعہ پیش آیا جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ڈاکٹر شازیہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ میں ملازم تھی۔ ادارے کی سیکیورٹی فوج کے حوالے تھی۔ ڈاکٹر شازیہ نے الزام لگایا کہ پاک فوج کے کچھ افسران نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ پیش آنے والے واقعے نے نواب اکبر بگٹی اور بلوچستان کے باقی رہنماؤں کو غصہ دلا دیا۔ انہوں نے پیش آنے والے واقعے کی انکوائری کا مطالبہ کیا، مگر یہ مطالبہ حکومت کی جانب سے رد کر دیا گیا۔ اس پر ستم ظریفی یہ کہ جنرل پرویز مشرف نے واقعے کی انکوائری تو نہیں کرائی مگر میڈیا پر آ کے اس واقعے کو جھوٹا قرار دے دیا، جس کے بعد ڈاکٹر شازیہ کے واقعے نے 2005 میں پورے بلوچستان میں آگ لگا دی۔ اس واقعے کے بعد ڈیرہ بگٹی میں حالات کشیدہ ہو گئے۔ 7 جنوری 2005 کو بگٹیوں نے گیس پائپ لائن اڑا دی جس سے پاکستان میں گیس کی سپلائی معطل ہو گئی۔ 7 جنوری 2005 سے 11 جنوری تک راکٹ حملوں میں پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کو 230 ملین روپے جبکہ گیس سپلائی معطل ہونے سے پاکستان کو 120 ملین روپے کا یومیہ نقصان ہوا تھا۔ اسی دوران نواب اکبر بگٹی نے بیان دیا کہ حکومت مظاہروں سے نہیں بم دھماکوں سے سنتی ہے۔ اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ ہم ڈاکٹر شازیہ جیسے کیس اپنی سرزمین پر کسی طور پر برداشت نہیں کریں گے۔ دوسری جانب باقی بلوچوں نے بھی نواب اکبر بگٹی کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ 13 جنوری کو بلوچ لبریشن فرنٹ کے ترجمان نے کہا کہ دھمکیوں سے مرغوب ہونے والے نہیں، ہم ہٹ کریں گے تو مشرف کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ ہم تیار بیٹھے ہیں، جنرل پرویز مشرف کر کے دکھائیں انہوں نے جو کچھ کرنا ہے، غوری اور شاہین سنبھال کے رکھیں، برے وقت میں کام آئیں گے۔ اس کے بعد بلوچستان میں جنرل پرویز مشرف کے قافلے پر حملہ کیا گیا اور الزام اکبر بگٹی پر لگا دیا گیا۔ اس کے بعد ان کے گھر اور ان کے علاقے میں شدید بمباری کی گئی۔ اب دونوں اطراف سے باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو چکا تھا اور کسی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی نرمی نہیں دکھائی جا رہی تھی۔ 17 مارچ کو سانحہ ڈیرہ بگٹی پیش آیا۔ ڈیرہ بگٹی میں گھروں پر بمباری کی گئی جس میں تقریباً 70 کے قریب افراد جاں بحق ہوئے۔ گولہ ڈیرہ بگٹی کی آبادی اور نواب صاحب کے قلعے میں گرے۔ نواب اکبر بگٹی کے پرنسپل سیکرٹری رفیق بگٹی زخمی ہوئے اور 2 افراد شہید ہو گئے۔ چودھری شجاعت حسین اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں لکھتے ہیں کہ جن دنوں نواب اکبر بگٹی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے ایک بار ہم ان کے گھر گئے۔ میرے ساتھ مشاہد حسین سید، مونس الہی اور خاتون صحافی نسیم زہرا بھی تھی۔ ہم نے ان کے گھر میں ایک بڑا سا گھڑا دیکھا جس کے بارے میں نواب صاحب کا کہنا تھا کہ یہ فوجی بمباری کی وجہ سے بنا ہے، جس میں ان کی پوتی بھی زخمی ہوئی تھی۔ وہ BBC کو انٹرویو دے رہے تھے کہ گولے کی آواز آئی۔ نواب صاحب نے کہا کہ ہم پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے۔ اس حملے کے بعد نواب اکبر بگٹی نے 80 سال کی عمر میں پہاڑوں کا رخ کیا۔
انہوں نے 17 مارچ کے شہداء کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قربانی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے اور یہ ہماری تحریک میں نئی جان ڈالنے کے مترادف ہے۔ ڈاکٹر شادیہ اور ڈیرہ بگٹی پر حملوں کے بعد پوری بلوچ قوم نواب اکبر بگٹی کے ساتھ کھڑی تھی۔ بلوچی نوجوانوں نے نواب اکبر بگٹی کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھال لی تھی اور نواب صاحب کو ڈاڈا کا خطاب دیا گیا۔ حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ کوہلو اور ڈیرہ بگٹی کے گرد جنگ شدت اختیار کر رہی تھی۔ نواب اکبر بگٹی بلوچ فوج کی قیادت سنبھالے ہوئے تھے۔ شہری علاقوں پر بلوچوں کی کارروائیوں میں شدت آنا شروع ہو گئی تھی۔ 13 اکتوبر 2005 کو نواب صاحب نے بیان میں کہا کہ جنرل اپنے وعدے پر قائم رہے۔ بلوچوں کو زندان اور غم توقع سے بڑھ کر ملا ہے۔ آخر میں موت ہے جو آزادی دیتی ہے۔ یہ تمام مجموعہ ہے جو بلوچ قوم توقع کر سکتا ہے۔ بلوچستان کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ بلوچستان کے لیے کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں، ہرگز گریز نہیں کریں گے۔ اور بالآخر 26 اگست 2006 کو تراتانی کوہ سلیمانی میں ان پر شدید حملہ کیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ ان پر کلسٹر بمبوں کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں نواب اکبر بگٹی سمیت ان کے کئی ساتھی جاں بحق ہو گئے اور اس طرح انہوں نے بلوچ تاریخ میں اپنا نام رقم کر دیا۔ وفاقی وزیر، وزیر مملکت، گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان رہنے والے سیاستدان اور پاکستان کے ساتھ الحاق کے حق میں ووٹ دینے والے شخص اکبر بگٹی کے ساتھ ہونے والے اس سلوک نے پوری پاکستانی قوم اور خاص طور پر بلوچی قوم کو شدید غمزدہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس واحد اوزار ہتھوڑا ہو تو پھر ہر مسئلہ کیل نظر آتا ہے۔ بگٹی قبیلے کے تحفظات کو ترقی کی مخالفت بنا کر پیش کیا گیا اور مزید الزام یہ لگایا گیا کہ بلوچستان میں مشرف کے قافلے پر راکٹ فائر کیے گئے، جبکہ اکبر بگٹی اس کارروائی سے ہمیشہ لا تعلقی کا اظہار کرتے رہے۔ مگر بلوچستان میں مسئلہ کیل نظر آ رہا تھا تو 2 راکٹ فائر ہونے پر، جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کس نے فائر کیے اور کہاں سے فائر ہوئے، جس میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی تھی، تو پورے کوہلو، سوئی اور ڈیرہ بگٹی کو آگ لگا دی گئی۔ پھر اس کے بعد جنرل مشرف کی وہ دھمکی کہ ہم تمہیں وہاں سے ہٹ کریں گے جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا، اس نے معاملات کو مزید بگاڑ دیا۔ اکبر بگٹی کی شہادت کے بعد ان کے پوتے بھرامداغ بگٹی نے علیحدگی پسندی کا راستہ اختیار کیا، البتہ شاہ زین بگٹی اور دیگر بدستور پاکستان کے حامی رہے۔ 90 کی دہائی میں جو علیحدگی پسندی کی تحریک دم توڑ چکی تھی، اکبر بگٹی کی شہادت کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گئی اور اس میں مزید شدت آ گئی، اور لاکھ کوششوں اور دعووں کے باوجود صوبے بلوچستان میں اب تک حالات پرامن نہیں ہو سکے۔ انشاءاللہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔